کھل کے پوچھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں. ہم تو آگے سے کہہ دیں گے نو کامنٹس, نیکسٹ کوشچن پلیز. جب ریلیشن تب خراب ہوتا ہے جب شور شروع ہوتا ہے, اور شور اور شعور میں وہ جو عین ہے وہ علم کا ہے. قسمت کی ستم ظریفی بات صاحب کہ بچپن جو ہے وہ لکھائی صحیح کرنے میں گزرا اور جوانی اور بڑھاپا کی بورڈ پہ گزر رہا ہے. سقراط نے وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا جو آج بھی اگر کوئی کرنا شروع کر دے گا اس کو مار دیا جائے گا. تو کی جاڑے یار فریدا روٹی بندہ کھا جاندی ہے. کئی دفعہ نہ جواب دینا بہت بڑا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, طوائفوں سے آداب سیکھنے جایا کرتے تھے, پتہ نہیں وہ کون سی طوائف تھیں. ہم تو وائف کے چکر میں, طوائف کے چکر میں, وہ بھی اپنی کیسی ستم ظریفی یار دیکھو ہے نا. اور میں 4 کر لوں, اس نے کہا مرد کی وفاداری کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ 4 کر سکتا ہے پھر بھی تمہارے ساتھ رہ رہا ہے. یار آپ طارق مسعود کے شہر سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, شرم نہیں آتی آپ کو؟ اچھے لوگ اور اچھی کتابیں ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے, اس لیے اکثر اچھے لوگ تنہائی میں اور کتابیں گرد میں ملیں گی تمہیں. That's my perspective. It's been 5-6 years. My children, they haven't seen the face of school or college. سسٹم ایسا کریٹ ہوا کہ باور کرا دیا کہ اگر فہد تم نے اس اسکول میں یا اسکول میں تعلیم نہیں دلوائی تو تم تو کیا کر رہے ہو, بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی. Odd one out. Right? Peer pressure on parents as well. Exactly. اور میرے خیال میں my father must have invested a fortune of his life to get his son educated from a private university. Or then they start expecting there must be an ROI. In my life I have seen 2 suicides in engineering. Intense پڑھائی ہوتی ہے. اپنے بچوں کے دماغوں کو پریشر کوکر میرے خیال میں نہیں بنانا چاہیے. بٹ کیا کریں شرما جی کیا کہیں گے, فائنل ایئر میں جا کے چھوڑ دیا. That is the problem. That's great. میرے گھر میں کبھی یہ سوال نہیں ہوتا, میرے گھر میں بزنس نہیں ہوتا کہ تم A گریڈ لاؤ گے تو تمہیں میری محبت ملے گی. میں اس وقت آن ایئر کہہ رہا ہوں, میرے خاندان میں کوئی میرے بیٹوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کو پتہ ہے یہ جانور نہیں ہے, یہ بھیڑیا ہے. ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی, یہ خبر درست ہے, یہ خبر درست ہے, ان کی موت ہو گئی اور تیرے پاس ہے ان کے. السلام علیکم ڈیئر فیلوز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. آج ایک طرح سے میرے امتحان کا دن ہے کیونکہ جو میرے گیسٹ ہیں ہی ہیز گاٹ ملٹیپل لیئرس. ہی از این RJ, ہی از اے ویری فائن ایکٹر, ہی از این ایکسیپشنلی ایکسلنٹ وائس اوور آرٹسٹ ایز ویل. ہم نے ان کو کارپوریٹ ٹریننگ بھی کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے اور ملٹیپل بزنسز کرتے ہوئے, اور میں آج تک جان نہیں پایا کہ مسٹر دارا شکو ہاشمی صاحب کی ایگزیکٹ فیلڈ کیا ہے. تو چلیے انہیں ویلکم کرتے ہیں, انہیں سے پوچھتے ہیں دارا شکو صاحب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. واجب آپ بتائیے کیسے مزاج ہے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو ہماری آڈینس مشتاق ہے جاننے میں, یہ بھاری بھرکم نام جو آپ کا رکھ دیا ہے آپ کے پیرنٹس نے یا کسی نے, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو جب میں پیدا ہوا میں بہت چھوٹا تھا, کسی نے پوچھا نہیں مجھ سے, یہ بڑی غلط بات ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میں حجم میں بہت بڑا تھا فہد. تو نارملی بیبیز جو ہیں وہ 3-4-5 پاؤنڈ کے ہو جاتے ہیں, میں شاید 10 سے اوپر نکل گیا تھا. تو جب میرے دادا حضور آئے میرے والد صاحب کے ساتھ, وہ جو نرسری ہوتی ہے جہاں پہ ہم لیٹے ہوئے تھے, تو انہوں نے دیکھ کر کہا, میرے والد صاحب نے میرے دادا سے کہا کہ آپ بتائیے ان کا کوئی نام تجویز کیجیے. تو انہوں نے کہا یہ اتنی بھاری بھرکم شخصیت ہے, اس پہ ہلکا نام جچے گا نہیں. تو دین امیڈیٹلی کیم اپ ود دا ورڈ ود دا نیم دارا شکو. دارا شکو, واہ. تو یہ کہ بادشاہ کا نام ہے نا کسی؟ یہ اس کا شاہ جہاں کا بیٹا تھا نا, اورنگزیب کا بھائی. بڑے خطرناک بندے کا بیٹا. اور اتفاق کی بات ہے ابھی اس کا رول بھی پلے کیا ہم نے اس میں, جو تھیٹر کیا تھا ریسنٹلی ہم نے پوڈ کاسٹ کی, اس میں شاہ جہاں صاحب کی بڑی کتے والی کی ہے. ہماری ہسٹری بڑی عجیب ہے نا کہ ہم وہ جب بھی مسلمانوں کو گلوریفائی کرنا ہوتا ہے نا تو ہم اپنے پرسپیکٹو سے چیز بتاتے ہیں اور باقی ساری چیزوں کو جو ہے نا ہم اگنور کر دیتے ہیں. بالکل ایسا. اگر کسی نان مسلم کرسچن یا ہندو نے کیا ہوتا ہے نا کوئی کام ہمارے لیے اچھا, تو ہم اس کو بالکل ڈی ویلیو کر دیتے ہیں. یہ بھی آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ میرا ایک یہاں پہ ذرا مختلف سا موقف ہے. جی یار, جو ہسٹری ہمیں بتائی گئی ہے کیا وہ واقعی کریکٹ ہے؟ بائسڈ ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم تک پہنچ رہی ہے وہ غلط پہنچ رہی ہے اور وہ کسی ایجنڈے کے تحت ہم تک پہنچ رہی ہے. کیا خیال ہے؟ کوشچن یہ ہے ایجنڈا کس کا ہے؟ ایجنڈا کس کا ہے؟ خلائی مخلوق کا. نہیں, یہ تو وہ ہم میں ہی ہے. یہاں ویگو ڈالا نہیں آنے والا, یہ ٹینشن. یہ دس پلیس از ایکسٹریم. نہیں, ہاں بات یہ ہے کہ وہ ہم میں ہی ہے.
ہاں اور وہ خلائی مخلوق نہیں ہے, وہ بیت الخلا والی خلائی مخلوق ہے. گڈ ون, صحیح ہو گیا. پتہ کیا بات ہے, میں نے شدت سے چیز فیل کی کہ یار معاشرتی علوم جو ہم پڑھتے رہے ہیں وہ غلط تھی, ٹھیک ہے. اچھا مجھے کچھ عرصے بعد احساس ہوا ہم جو اسلامیات پڑھتے رہے ہیں وہ بھی غلط تھی. دیکھ کے بھائی, دیکھ کے, ہاں نہیں دیکھ کے, بالکل دیکھ کے. دیکھو بات پتہ کیا ہے, ایک پرسپیکٹیو ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے نا, ٹھیک. اب جیسے ہمارے سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کو فرصت نہیں ہے تصوف سے, روحانیات سے, حالانکہ ان چیزوں کا نا ڈائریکٹلی کہیں بھی نہ قرآن پاک میں کوئی اس طرح سے تعلق ہے. اب اختراع نکال کے اس کو جوڑ لے تو جوڑ لے, ورنہ یہ چیز بدھزم میں بھی ہے, یہ چیز ہندوازم میں بھی ہے, سناتن دھرم میں بھی ہے, سب میں بھی ہے, آپ لوگوں میں بھی ہے. آپ لوگوں مطلب آپ کراچی والوں مطلب, اچھا مطلب کراچی والوں کو کیا آپ نے کہا آپ لوگوں میں, میں نے کہا پتہ نہیں میں کوئی عجیب ہی دوسری جگہ سے اٹھ کے آ گیا ہوں بھائی. جسٹ کڈنگ. نہیں آئی نو یار, لیکن وہ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی تھی بات, اس نے کہا تھا کہ نظر کا تو علاج ہے لیکن نظریے کا علاج نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ کاش کہ مجھے پتا ہوتا, لیکن ہاں یہ کسی ٹرک کے پیچھے نہیں لکھا ہوا تھا, یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. کراچی میں بھی ٹرک کے پیچھے باتیں لکھی ہوتی بھائی, ایسے ایسے فقرے اور ایسے ایسے شعر. وہ ایک بڑا مشہور ہے جس میں اس نے کہا کہ ہمت ہے تو کراس کر ورنہ برداشت کر. اور ایک ہماری بچپن میں اسکول جاتے تھے ہم, تو اس میں ایک بس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا زخمی بدک. بدک کیا ہوتا ہے؟ بطخ. تو اس میں بدخ لکھا ہوا تھا, اور وہ اس وین سے ہم سب ڈرتے تھے کیونکہ وہ سب کو ہرا دیتی تھی. وہ اسپیڈنگ ایک زمانے میں تو خیر 93-94 کی بات ہے یہ, تو وہی ایک فیسنیشن, وہی ایک تھرل تھا کہ اسکول سے واپسی میں جی ریسنگ ہو رہی ہے. تو ہمارا اسکول جو تھا وہ ہمارے گھر سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی دوری پہ تھا, اور صبح 6 بجے وہ اٹھاتے تھے, اور اس کے بعد جب وہ اس ٹریک پہ آتے تھے جو کہ موٹر وے کہلاتا تھا, دین واز بیک اینڈ فورتھ. صحیح. مجھے بتاؤ وہاں کے لوگوں میں, سندھ کے لوگوں میں, پنجاب کے لوگوں میں ایکولی جذباتی لوگ ہیں یہ دین کو لے کے, پالیٹکس کو لے کے, جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی, یا یو فائنڈ some difference between these two? Yeah, I think Fahad, it's not just Sindh and Punjab, I think it's everywhere in the world. they say کہ اگر آپ نے ریلیشن خراب کرنا ہے تو پالیٹکس سے بات کر لیں, اگر تب بھی کچھ نہیں ہو رہا تو ریلیشن پہ بات کر لیں, تباہ و برباد ہو جائے گا ریلیشن. مجھے ایسا لگتا ہے. ہمارا تو نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا, کیونکہ جب ریلیشن تب خراب ہوتا ہے جب شور شروع ہوتا ہے, اور شور اور شعور میں وہ جو عین ہے وہ علم کا ہے, تو وہ علم جب آ گیا بیچ میں تو بندہ خاموش ہو جاتا ہے, یا اللہ, ورنہ وہ پھر شور مچاتا رہتا ہے. صحیح بات ہے, اسی لیے میں خاموش ہی رہتا ہوں. نہیں صحیح بات ہے, جس چیز کے بارے میں بندے کو تھوڑا سا بھی ہونا. آج مجھے تھوڑے ڈرے لگ رہے ہیں یار, میں بتا یار فہد صاحب آپ مجھے آنکھوں سے میسج دے رہے ہیں یہ ڈومین نہ چھیڑ, یہ ڈومین نہ چھیڑ, یار ہے اتنا نہ چھیڑ ملنگا نو. میں یار آپ کھول کے پوچھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں, ہم تو آگے سے کہہ دیں گے نو کامنٹس, نیکسٹ کوسچن پلیز. یہ چیز ہے, محنت کر کے شعیب اختر بالنگ کرتا ہے, ڈرائیور آگے سے ٹپ کر. یار ڈرائیور بھی کیا پلیئر تھا یار. صحیح بات ہے. پولیٹیکل ویوز کیا ہیں سر آج کل آپ کے جو چینج ہوتے رہتے ہیں ایسے؟ اصل میں یہاں پر لوگ تعلیم یافتہ بہت ہیں, یہ بنیادی مسئلہ ہے. ہاں پاکستان, میں بتا رہا ہوں. اچھا, یہاں پہ تعلیم یافتہ بے تحاشا ہیں, جس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لیڈر وہاں پہ کچھ کر رہا ہے, یہ یہاں پہ قتل و غارت گری کرتے ہیں. انگلینڈ میں وہ آپ کسی بھی لیڈر کو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ایسے اسٹرک کر کے نکل جائے گا, وہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. لیڈر تو میں بہت نیچے کی بات کر رہا ہوں, آپ ان کے مذہب کو کچھ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کہے گا آگے سے, وہ خاموشی سے نکل جائے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے تمہارے کہنے سے کیا ہوگا. یہاں پر معاملہ مختلف ہے, کیونکہ جس طرح کہ میں اکثر یہ بات اب برملا کرنے لگا ہوں, اور یہ 2 چینلس کے اوپر میں گیا تھا, انہوں نے کہا تھا ذرا دیکھ کے بات کیجیے گا. میں نے کہا نہیں, دیکھ کے بات کرنے کی بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے فہد صاحب آپ کہ اسٹوڈنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ طالب علم. طالب تعلیم نہیں کہتے, تو پاکستانی طالب تعلیم ہے, جس کا مطلب یہ کہ تعلیم کی شدت ہے یہاں پہ, جس کا مطلب یہ کہ ٹالرنس نہیں ہے. میں آپ مجھے کہیں گے میں غصے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا, صحیح ہے, میں لڑائی کرنے لگوں گا, شور کرنے لگوں گا. صحیح ہے. میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے انسان کے اندر, وہ کہا تھا نا انہوں نے, علم سراپا حجاب, جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے اقبال کا ایک شعر ہے کہ علم سراپا حجاب, وہ کہتے ہیں وہ اس میں ڈھک جاتا ہے.
تو اکثر دفعہ جبکہ اس کو ماڈرن بزنس فلاسفی شاید نگیٹ بھی کرتی ہے, وہ کہتے ہیں اگر آپ اس کو افینڈ نہیں کر رہے تو آپ ٹروتھ کو نکال نہیں پا رہے. ضرورت کیا ہے, وہ اپنی جگہ صحیح اگر ہے, اس کو نیند آ رہی ہے تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے پریشان ہونے کی اور اس کو پریشان کرنے کی. صحیح ہے. میں بھی نا پہلے بڑا اس چیز میں ہوتا تھا, مجھے یاد ہے ایک دفعہ اپنے ابا جی کے ساتھ بھی بحث ہو جانی, بھائی کے ساتھ بھی ہو جانی انہیں چیزوں پہ, ٹھیک ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے کہ نواز شریف ٹھیک ہے, یا یہ سنی ٹھیک ہے کہ شیعہ ٹھیک ہے, دوستوں کے ساتھ. آفٹر دیٹ ونس آئی ریڈ کارنیگی, ٹھیک ہے, کارنیگی نے ایک بات کہی اور میں کہتا ہوں میری زندگی کو نا اس پہ میں بنیادی ستون ہے میرے کمیونیکیشن کا کہ نیور ون این آرگیومنٹ because you eventually lose that person. اچھا, پھر اس کے بعد واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ سنا کہ غصہ وہ شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے. اوئے ڈیپتھ. ٹھیک. تو آپ طارق عزیز نے پھر ایک دفعہ بات کہی کہ آپ بحث جیت جاتے ہو, دوست ہار جاتے ہو. یہ بات ہے. تو نیور ون این آرگومنٹ, بیکاز اف یو ون این آرگومنٹ یو لوز, اف یو لوز این آرگومنٹ یو لوز. سر صحیح بات ہے. لیکن پھر لوز اور لوزر کی ڈیفینیشن اس کو ڈیفائن کون کر رہا ہے؟ کیا پتہ یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں بھائی, اگر میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے فہد کے ساتھ اپنا ریلیشن بچانا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ فہد سے بحث کر کے میں اگر خاموش ہو رہا ہوں اور فہد تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو رہا تو دیٹس فائن. فرام مائی پوائنٹ آف ویو آئی ایم اے ونر, بٹ پرابلی فرام سم ون ایلسز پوائنٹ آف ویو دے بی لائک یہ تو ہار گیا. میرے نزدیک بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے فہد صاحب, میں آپ کو بتاؤں, وی اسٹارٹ ٹو ہیو اے ڈبیٹ, کیونکہ ڈبیٹ فوکس کر رہی ہے ہو از رائٹ پہ. صحیح ہے. اور جو ڈسکشن ہے وہ فوکس کر رہا ہے واٹ از رائٹ پہ. نا واٹ از رائٹ, یو کوڈ بی رائٹ, آئی کوڈ بی رائٹ, بیکاز وہ واٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. تو میں اکثر لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یار ڈبیٹس میں مت جایا کرو, ڈسکشنز میں آؤ. صحیح ہے. پیشنس بھی لے کر آئیں گے آپ, میں آپ کی سنوں گا, آپ میری سنیں گے, شاید ایک پوائنٹ پہ آ کے ہم دونوں ڈس ایگری کر جائیں. لیکن چونکہ ہم ٹالرنٹ ہیں, ہم آپ ایک دوسرے کو سننا چاہتے ہیں اور سن رہے ہیں, یہ نہیں صرف آواز آ رہی ہے, تو دین وہ کہتے ہیں نا کہ پیسفل معاشرہ جو ہے پھر وہ پریویل کرنا آہستہ آہستہ شروع کر دیتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ لسننگ کیپیبلٹی از مسنگ میجرلی. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں, بڑی پتہ نہیں کس کی بات تھی جو میرے دماغ میں برین ٹیٹو ہو گئی تھی, کہ پاکستان کا المیہ یہ رہا کہ جن کو پڑھنا چاہیے تھا وہ پڑھا رہے تھے. ایلیا صاحب کا کہا ہوا. ایلیا کا تھا یہ نہیں, یہ مفتی صاحب کا کہا ہوا. سوری, جن کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں, جن کو لکھنا چاہیے وہ پڑھ رہے ہیں. نہیں, میں نے اس کو یوں پکڑا تھا, جن کو پڑھنا چاہیے تھا وہ پڑھا رہے تھے, جن کو سننا چاہیے تھا وہ سنا رہے تھے. اچھا. اور جن کو سیکھنا چاہیے تھا وہ سکھا رہے تھے. صحیح. ڈفرینس آف اوپینین جب بھی آتا ہے, ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ دارالشریف صاحب یہ کہہ کر اٹھ جائیں مجھے فہد صاحب سے شدید اختلاف ہے, مگر اس سے یہ چائے کڑوی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اختلاف رائے میں نے ایک بندے سے سیکھا ہے, جاوید احمد غامدی صاحب. اوکے. ٹھیک ہے. اوکے. ڈس ایگری آن مینی تھنگس. سر جی ایسا لوگ آ کے بولتے ہیں, تم یہ ہو, تم وہ ہو. ٹھیک ہے. کہتے ہیں آپ علمی نوعیت پہ میرے سے بات کریں, میں اپنا نقطہ نظر آپ کو بتا دیتا ہوں, کسی کے خلاف کوئی بات نہیں. یہ ایک بڑی جو ہے نا کمال بات ہے. اچھا, پھر ایک اور میں آپ کو اسٹریٹجی بتاؤں, عمران خان سے سیکھی ہے. ہاں. ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ ہر باہر جاتی گیند کو کھیلنا نہیں چاہیے. دیکھیں یہ کرکٹ کی بات نہیں ہوئی خالی. ہاں, یہ خالی کرکٹ کی بات نہیں ہو رہی, وہی تو بات کر رہا ہوں. ویل لیفٹ. It's perfectly fine. I think یار میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا. صحیح بات ہے. کئی دفعہ نہ جواب دینا بہت بڑا جواب ہوتا ہے. واہ. میرے نزدیک. صحیح بات ہے. یار فہد, میں آنیسٹ ٹو گاڈ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں کلائنٹس کو لاک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں میسج کر رہا ہوں, وہاں سے جواب ندارت. پھر دوسرا کلائنٹ آیا, میں نے کوئی میسج نہیں کیا ہی کچھ نہیں. وہ بیچارہ ایک دفعہ کیا, 2 دفعہ کیا, تیسری دفعہ یار وہ آپ سے پیمنٹ اسٹرکچر پوچھا تھا, آپ بتائیں پیمنٹ کہاں ٹرانسفر کرنی ہے. اور میں ادھر دیکھ رہا تھا, دیکھنا نہیں چاہیے تھا ادھر کیونکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے. لیکن میں نے کہا دیکھو یار, میں خاموش رہا, میں نے کچھ نہیں کہا اس کو, اور اس نے خود ہی ایسا شاہ سنادر ہی ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ جو اس نے کہا تھا نا, کیا نام ہے اس نے, فرخ نے, خاموشی گفتگو ہونے لگی ہے. سنا ہوگا گانا آپ نے آرو کا, نہ کہو. بالکل. یہ جس طرح پیسے کی بات ہو رہی ہے. اچھا, آپ کی میجر اسٹریم آف انکم کیا ہے؟
یہ جیسے ہی مجھے پتا چلے گا میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں. چلو میجر 5 اسٹریم آف انکمس کون سی ہیں آپ کی یہ بتا دیں. چلو یار اللہ کی جانا میں کون والے میں ہیں آپ اس وقت, ہے نا جی. اللہ کی جانا میں کون, تو کی جاڑے یار فریدا روٹی بندہ کھا جاندی ہے. آئی تھنک میجر اسٹریم آف انکم میں ایک چیز اداکاری ہے, کارپوریٹ ٹریڈنگ ہے, وائس اوورز ہیں, اور کیا ہے, اور کیا سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا وہ جو ایڈز آ جاتے ہیں, شاؤٹ آؤٹس. مجھے بات بتاؤ کہ کبھی یہ آپ کی برانڈنگ پوزیشننگ یہ افیکٹ نہیں ہوتی اس چیز سے؟ کبھی ہوتی ہوگی, لیکن مطلب ایسا نہیں کبھی ہوا کہ آپ کارپوریٹ ٹریننگ کرنے کسی جگہ پہ جاؤ, کسی ایونٹ پہ, وہاں پہ وہ بندہ آپ کو ایز این اداکار دیکھیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی بات کو شاید سیریسلی نہ لیا جاتا. ڈونٹ یو تھنک یہ چیز افیکٹ کرتی ہے؟ ملٹیپل جگہوں پہ ٹانگ نہیں پھنسانی چاہیے. اس کے لیے آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا ہسٹری کو کھنگالنا پڑے گا. ہسٹری میں ایک بہت بڑا آدمی گزرا ہے جس سے میں بہت فیسینیٹڈ ہوں, لیونارڈو ڈا ونچی. آئی واز اباؤٹ ٹو نیم دس. انیٹمی میں کام, بایو میں کام, وہ ہیلی کاپٹر کا ماڈل بنایا جناب نے. مطلب میں اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں, والٹر آئزکسن نے جو لکھی ہے, اس کتاب میں اس نے ایک پیج پہ لکھا ہے کہ دا ویئرڈنس کا لیول یہ تھا کہ ایک دن صبح اٹھ کے آؤٹ آف نو ویئر لیونارڈو کہتا ہے فائنڈ آؤٹ کہ جو وڈ پیکر ہے اس کی زبان کیسی ہوتی ہے. اب واٹس دا پوائنٹ یار, وائی, کیا اس نے بنانا تھا اس کو؟ اس نے کہا دا ویئرڈنس, اگر کیونکہ آئی ایم شیور دیٹ یو آر سو سچ اے ویل ریڈ پرسن, آئی ایم شیور دیٹ یو ڈو نو دیز تھنگس, بٹ جسٹ فار دا ویورز, لیونارڈو ایکچولی واز بورن آؤٹ آف دا ویڈ لاک, انلیجیٹیمیٹ چائلڈ تھا وہ, اور اس کی اس وجہ سے وہ لیونارڈو بن گیا. ورنہ اگر وہ ویڈ لاک کے اندر پیدا ہوتا, اس کی ماں شاید 15 سال کی تھی اور اس کا باپ جو تھا وہ نوٹیری پبلک جو ہوتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہی ڈنٹ ریسٹرکٹ ہمسیلف, اس نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کیا کسی بھی جگہ پہ. وہ انیٹمی, آپ میتھمیٹکس, فلاسفی, سائیکالوجی, آپ اسٹرانومی, ایون میٹا فزکس, اینڈ دین پینٹنگ, اسکلپچر. وائی ریسٹرکٹ آور سیلف ٹو ون تھنگ؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ رینائنسنس پیریڈ سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں, اور کہہ بھی سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, صحیح ہے. اور گریک فلاسفی سے کسی حد تک. کون آپ کا آئیڈیل ہے؟ سوکریٹس ڈیفینیٹلی بائی ہینڈز ڈاؤن. وائی ناٹ پلیٹو؟ چلے سوکریٹس کیوں؟ یہ نہیں, ایک منٹ. اف آئی ایم سیئنگ آئی لائک دس ڈزنٹ مین کہ آئی ڈونٹ لائک دس. اچھا, وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بیکاز میں نے سوکریٹس کے کم دیکھے ہیں. میں نے زیادہ تر لوگوں کو یا تو ایرسٹوٹل پہ دیکھا ہے یا پھر پلیٹو پہ بہت زیادہ بات کرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, سوکریٹس مجھے سوائے اس کے کہ اس نے زہر کا پیالہ پیا, اس کے علاوہ مجھے سقراط کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتا. اوکے یار, جہاں تک میری ناقص عقل جاتی ہے اور انفارمیشن جاتی ہے, سقراط نے وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا جو آج بھی اگر کوئی کرنا شروع کر دے گا اس کو مار دیا جائے گا. اس نے دماغ کی انکوزیٹیونیس کو جگانے کی کوشش کی تھی عام انسان کے اندر. آپ باہر نکلیں بھی میرے ساتھ اور سوال اٹھائیں, کسی سے پوچھیں کہ وہ کوئی آپ سے سوال پوچھے, یا اس سے یہی پوچھ لیں کہ ڈو یو تھنک یو نو ہاؤ ٹو تھنک, تو جواب ندارت ہوگا. پہلے تو وہ آپ کو ایسے دکھے گا کہ آپ نے کوئی ایڈیوٹک سوال پوچھا ہے, مطلب یہ کوئی, مطلب ہاؤ ڈو یو تھنک. صحیح. اس نے ایک عام انسان کو سوچنا سکھا دیا تھا, جس کی وجہ سے عمرہ نے جو ایک کانسپریسی ہوئی تھی جس پہ اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا تھا, جس پہ وہ بڑا مشہور واقعہ تھا کہ اس کے اسٹوڈنٹس رو رہے تھے, تو مجھے روتے کیوں, ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہے, مطلب آپ کو بے وجہ موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. کیا چاہتے میں جرم کرتا پھر مارا جاتا, اور تب اس نے پی لیا. اس پہ وہ شاعر کا شعر آیا تھا, وہ سنا ہی ہوگا آپ نے. نہیں, میں نے کون سا سنا ہے. اس نے کہا کہ بڑے نکتے کی باتیں دوستوں اگر سمجھ سکو تو سقراط اگر زہر کا پیالہ نہ پیتا تو مر جاتا. اور کئی ہزار سال گزر گئے, ہم آج بھی سقراط کی بات کرتے ہیں. اور یہ وجہ ہے میرا خیال ہے فاضل صاحب, اینڈ آئی ڈونٹ نو اف یو اگری ود می آن دس ون اور ناٹ, بٹ جب بزرگ دعا دیتے ہیں کہ تم جیو ہزاروں سال, آئی تھنک دس از واٹ اٹ از. یہ ہے شاید جینا ہزاروں سال کے. ہزاروں سال سے وہ بندہ غائب ہے, غالب ہو گیا, یا آپ کے باقی فلاسفرز ہو گئے. ہم ابھی دین کے ایلیمنٹ کو ٹچ نہیں کر رہے, میں اس طرف سے بات کر رہا ہوں. They are still alive and they will be alive
I think this is what it is. You know why these people are alive? हाँ, ہمارے please. یہاں نا آج ٹک ٹاکیفیکیشن کے دور میں لوگ سوچتے ہیں جی ہمیں شاؤٹ آؤٹ مل گیا, وی ول بیکم فیمس, ٹی وی پہ آ گئے, یوٹیوب پہ آ گئے. میں ان کو نا سب سے ردی ترین فیم مانتا ہوں, ٹھیک ہے, بٹ گیو می سم پرنٹڈ پیپر, گیو می اے بک, ٹھیک ہے. کارل مارکس کے بارے میں اقبال نے ایک بڑی ہی بلاسفیمس قسم کی مگر بڑی فیمس لائن بولی. ہاں. He was not a prophet but he had a book. Oh good lord. ٹھیک ہے. Oh good lord. اقبال کی کئی بات ہے کارل مارکس کے بارے میں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو آپ کتاب لکھو نا اور آپ پرنٹڈ فارم میں اگر ہو, آپ صدیوں تک زندہ رہ سکتے ہیں. یہ میرا مان. دیٹ از دا ریزن دیز گائز آر اسٹل الائیو. اور آج تک ان لوگوں سے جو ہے نا رشد و ہدایت کے جو ہے وہ موتی Undoubtedly. 100% you're right. آپ کی کتاب کب آ گئی؟ آ تو چکی. اچھا کون سی کتنے؟ یار اس کو ہم نے ابھی ای فارمیٹ میں کیا ہے اینڈ ہوپ فلی ان فیب اور مارچ, ہاں فیبرری یا مارچ میں اس کو وہ پبلش کریں گے. اٹس اے اسمال بک, آئی تھنک 85 پیجز یا 90 پیجز کی ہوگی. اچھا. دا نیم آف دا بک از انکامن سینس. What does that mean? میرا ماننا ہے, جو ابھی آپ نے شروع میں بات اٹھائی کہ وہ برانڈ امیج کو ٹارنش کرتی ہے, دیٹ از اے فیکچوئل تھنگ, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ آن دیٹ, بٹ اف یو وانٹ این انکامن لائف اٹ وونٹ بی دا ریزلٹ آف دا کامن سینس. آئی بلیو یو مے ڈس ایگری. وضاحت کیجیے. وضاحت کریں. کامن سینس ایک اپروچ ایسی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی, ہم کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں یا ہم کسی بھی انڈسٹری میں جاتے ہیں, جاب میں جاتے ہیں, تو ہم ایک چیز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنی انیشیٹیوز نہیں لے کر آتے. ٹیکس اس بیک ٹو سوکریٹیز کے سوال اٹھانا ختم کر دیا ہے. ہم فالو کرتے رہیں گے اس کو, اور اس فالو شپ کو 25 سال کے بعد کہیں گے ہمیں ایکسپیرینس آ گیا ہے. در حقیقت آپ نے 1 سال جو کیا وہ آپ نے 24 سال ریپیٹ مار دیا, اس کو آپ نے ایکسپیرینس کہہ دیا. کامن سینس کا مطلب ہے کہ انکامن سینس کا مطلب یہ ہے کہ واٹ ایور دا پیپل آر ڈوئنگ یو ڈیفائی دیٹ, گو اگینسٹ دا ٹائڈ. میرا خیال ہے مزہ اس میں, لیکن یہ اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. آپ کے پاس آپ کی فیملی کا سپورٹ ہونا چاہیے. ان آرتھوڈاکس چیز کرنا, اس کو آپ ان کامن سینس کرنا. unusual چیز, مطلب why do I have to get into a usual specialized field and saying, جس کو سارا زمانہ کہتا ہے جی بزنس بھی پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیز پڑھا رہی ہیں, کالجز پڑھا رہے ہیں لیول لیول, اسپیشلائزڈ ہونا چاہیے ایک فیلڈ میں, بس اسپیشلائزیشن کر لو. یہ کہاں, کون سی آسمانی کتاب میں کہاں لکھا ہے یہ؟ آپ کچھ پرانی میری زبان نہیں بولنے لگ گیا جا پا کے. نہیں لے گا. ارے اس لیول پہ کہاں پہنچے ہم اس لیول پہ کہاں پہنچے ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے ہم, بڑا مشکل ہے, یہ بہت اوپر ہے لیول بھائی. یاد ہے لاسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن ہوئی تو میں کہا یار یہ نارمز سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. نارمز جو کرتے نا لوگ کہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. ڈونٹ لک ایٹ یور اٹائر, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, ٹوٹلی ان آرتھوڈاکس, ٹھیک ہے. یہ آپ کے اس پہ پتہ نہیں اب کیا کیا لکھا ہوا ہے, یہ حلوہ تو نہیں لکھا ہوا ہے نا, منٹو کی کچھ چیزیں ہیں وہ لکھی. واہ جی واہ, واہ جی واہ. اب آپ پہ بھی جو ہے نا کفر کا فتویٰ لگے گا. نہیں, منٹو کی جو کچھ تصانیف تھیں ان میں سے چند سطور جو ہیں وہ اس کے اوپر لکھی گئی ہیں. یہ میرا نہیں ہے, میں مطلب خریدا ہے, لیکن ایک کمپنی ہے بڑی اچھی, انہوں نے وہ یہ کام کرتے ہیں کیا پاکستان میں. بلکہ منٹو کی بات ہے تو ابھی ایک کردار کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں منٹو کی. اچھا, یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا وہ کردار, کالی شلوار میں شنکر داس کا. شنکر کا واٹ اے گریٹ سیٹائر, سوشل سیٹائر on sectarianism as well. اینڈ جو بھی ہمارے کلچر میں جو نارمز ہیں نا سر, وہ ایسا طبقہ جو انہرڈ ہے بالکل میرے خیال میں, اس کی بات کرتا ہے منٹو ہمیشہ. Absolutely, 100%, 100%. اور آپ ایسا ٹاپک ہے جو کہ آپ ہر بندے کے ساتھ بیٹھ کے یہ چیز ڈسکس نہیں کر سکتے. کھول دو کچھ ایسی چیزیں جو آپ شاید فلما بھی نہیں سکتے. نو, اور اگر کیا تو اس کے لیے بہت اعلیٰ پائے کی ڈائریکشن اور اداکاری چاہیے ہوگی. صرف فیل کرنے والی ہیں. منٹو از ون آف دوز. ہتک, موتری, یہ چیزیں سچ بولنے والے نا دارش وہ رہے نہیں, بالکل رہے نہیں, خاص طور پہ ادب کے اندر. ادب کہاں ہے اب ادب بھی ریلیٹیو ہے نا. فیض صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ ادب کے ان سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اترتا یہ افسانے.
ٹھیک ہے, مگر اسے فحش نہیں کہا جا سکتا. ان کا یہ کمنٹ تھا. آج تک مجھے تو خیر ڈس ایگری میں اس چیز پہ کرتا ہوں. فیض نے کہا تھا, فیض صاحب نے عدالت میں جا کے یہ بات کہی تھی. ٹھیک ہے, میں ایسی بات وداؤٹ ریسرچ نہیں کہہ سکتا. منیزہ ہاشمی آپ کی چیئر پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, مجھے کیونکہ میں نے یہ خیر I could be wrong. ہاں نہیں, انہوں نے یہ بات کہی کہ فحش نہیں ہے, مگر ادب کے اسٹینڈرڈس پہ جو ہے نا, یہ افسانہ جو ہے وہ پورا نہیں اترتا. آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ ادب اور فحش مطلب وائی ناٹ, کیوں نہیں اترتا؟ کس نے کہا ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ وہی بات نہیں, کیوں who is defining ادب ہے کیا؟ Yes. ادب کی ڈیفینیشن پہلے تو آپ سب سے پہلے کرو نا کہ یار یہ ادب ہے, میں نے اس کے اندر رہنا ہے, اس کے باہر جو ہے نہیں جانا. جو منٹو جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یا تو کہو کہ معاشرے میں گالیاں نہیں دی جا رہی, یا تو کہو پیپل آر ناٹ گیٹنگ فزیکلی انٹیمیٹ ود ایچ ادر, ٹھیک ہے, یا تو اس طرح کے کریکٹر نہ ہو, پھر تو ہم اس طرح کی بات بھی کریں. بٹ دے ڈو ایگزسٹ. لیکن ہر سوچ کو ووکلائز کرنا ضروری تو نہیں ہے. کیوں؟ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ خاموشی کا ایلیمنٹ کیوں دیا جاتا؟ پھر ہم سب مستقل بولتے ہیں. منٹو نہ ہوتا تو ہمیں ایک طوائف کا پرسپیکٹو کیسے پتہ چلتا؟ کوئی اور ووکلائز اٹ, کوئی اور آ جاتا, کسی اور نہیں. ووکلائز کریں آپ, لیکن جب وہ اب مثال کے طور پہ منٹو کو, یا منٹو کے جو افسانے ہیں, آئی ایم اے ہیوج منٹو فین بائی دا وے, لیکن منٹو کے افسانے یا منٹو کی جو چیزیں ہیں, آپ ہمارے معاشرے میں بیٹھ کے, خاندان کے اندر بیٹھ کے اس کو کیسے تبصرہ کریں گے؟ اس کے خاندان میں بیٹھ کے کرو نہیں. لیکن اگر نہیں, ادب کی بات اگر ہو رہی ہے تو پھر اگر ہم اس زمانے میں جائیں جہاں پر عمرہ اپنے بچوں کو طوائفوں کے پاس بھیجتے تھے سیکھنے کے لیے, وہ بھی تو ادب ہی تھا. وہ تو ادب سکھا رہی تھی, طوائفیں سکھا رہی تھیں. ایک وہ ادب بھی ہے. کلچر بیسکلی ادب, رائٹنگ اینڈ ایوری تھنگ, تصانیف, نثر نگاری, اس کے ذریعے سے معاشرہ پنپ رہا ہے. تو ہماری ہسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو عمرہ اور بادشاہ اور وہ لوگ تھے وہ اپنے شہزادوں کو بھیج رہے ہیں. آج بھی بھیج رہے ہیں. آج بھی. اب ٹک ٹاک کیا ہے, روز آپ کا منا بیڈ پہ بیٹھ کے طوائف کے پاس پہنچا ہوتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. تو وہ پتہ نہیں ایک وہ کتنوں کے پاس وہ جاتا ہے, کتنوں کو وہ ریلیں اسکرول کرتا ہے. یہ تو اب ڈیجیٹل دور آ گیا نا سر. تو دیکھا جائے تو آپ اور میں ابھی بھی کوٹھے پہ جانے والے شرفاء میں شامل ہوتے ہیں. کوٹھے میں سب سے زیادہ شریف لوگ ہی جاتے ہیں. بالا خانہ کہیے یار, لیکن اٹس ون آف دی اولڈسٹ پروفیشن ان دی ورلڈ, prostitution. But it was not the sole thing that was being done over there. وہاں پہ مطلب اب یہ تو پرانی کتابیں پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ تلفظ سیکھنے جایا کرتے تھے بچے وہاں پہ. یہ بھی تھی, ٹھیک ہے, طوائفوں سے آداب سیکھنے جایا کرتے تھے. پتہ نہیں وہ کون سی طوائف تھیں. ہم تو وائف کے ہی چکر میں ہیں, طوائف کے چکر میں. وہ بھی اپنی کیسی ستم ظریفی یار, دیکھو ہے نا. دیکھیں میرا خیال ہے طوائف اور پروسٹیٹیوٹ دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. مطلب وہی نا, اس کا ایک سب پارٹ تھا. نا یار کیا بات کر دی فاج صاحب. میں نہیں پتہ کیا بات, رقاصہ وہ ٹھیک ہے, یہ میں نہیں مانتا کہ اس ٹائم پہ یہ سب ہوتا نہیں ہوگا. بالکل ہوتا ہوگا, کیونکہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, ایک چیز اگر نہیں چل رہی تو ایک بندہ آتا ہے, وہ 2 نمبری سے منجن فروشی کر کے کام شروع کر لیتا ہے. تو وہاں پہ یہ چیز ہے نا کہ بزنس جب ڈاؤن ہونے لگتا ہے تب لوگ کہتے ہیں چلو یار انوویشن لے کر آؤ. ریسنٹلی آئی واز گوئنگ تھرو سم ڈراما, مجھے بھول گیا, کوئی کلاسیکل تھا. اس میں ڈسکشن طوائفوں میں یہ ہو رہی تھی کہ بھائی اب ٹیپ ریکارڈرز آ گئے ہیں تو اب تو ہمارا دھندا ٹھپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تب تو گانے والیوں کا. اور مجھے اینڈ آئی واز ریلیٹنگ اٹ ٹو کرنٹ ٹائم جب چیٹ جی پی ٹی آیا. ٹھیک ہے, تو میں کہا یار یہ فکر, سوچ اور یہ مسئلے یہ ہر دور کے سیم ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اس سے کوپ نہیں کر پاتا وہ پھر اس طرح کے لوپ ہولز نکالتا ہے. شاید کسی دور میں صرف رقاصہ ہی ہوتی ہو, مگر اس کے بعد پھر پروسٹیٹیوشن اور سیکس ورکر, جس کو اب ویزا تک مل جاتا ہے سیکس ورکر کا. ٹھیک ہے, تو وہ کئی جگہ لیگلائز ہے, وہ کئی جگہ پہ. لیکن بات یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کا جس طرح ہم نے ذکر کیا, اس نے ہماری رہی صحیح سوچ کو بھی چھین لیا. میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. میرے سامنے کوئی کام آتا ہے اگر فار ایگزامپل, تو میں کہتا ہوں یار وائی شوڈ آئی بادر رائٹ دی انٹائر تھنگ, چیٹ جی پی ٹی ٹھک 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 ٹھک.
यार तो फिर ये तो वही बात हो गई कि मैं अगर रेडियो पे प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ तो वो प्रेजेंटर को हटा दें वहाँ से, वो AI लगा दें, गाने चलते रहेंगे, तो फिर वो ह्यूमन एलिमेंट कहाँ गया? तो दर हकीकत वी आर जस्ट गिविंग इन, हम तो मतलब छोड़ दिया ना, क्योंकि हर चीज़ ChatGPT पे चली गई. मतलब मैं कुछ लिख रहा हूँ, कोई सोच रहा हूँ, कोई ब्लॉग लिखना है, कोई कौन लिखे, डाल दो उसके ऊपर, हो गया. तो यार वो जो सोचने का एक एलिमेंट था कि बैठ के बंदा चाय या कॉफ़ी रखी हुई है, हल्की सी मौसीकी चल रही है और आप जो है वो लिख रहे हैं कुछ. क्या किस्मत की सितम ज़रीफ़ी फहद साहब कि बचपन जो है वो लिखाई सही करने में गुजरा और जवानी और बुढ़ापा कीबोर्ड पे गुजर रहा है. इसे सितम ज़रीफ़ी तो ना कहें सर, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, आप माने ना माने इसने तो आना ही है यार, वो तो आना ही आना. लेकिन आई स्टिल फहद साहब राइट, कितनी सारी डायरीज है मेरे पास, मैं लिखता हूँ अपने. मेरा रीडिंग का एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. I read about 180 to 200 minutes every day, give or take, right? So what I do is कि मैं वो readathon, उसका मैं नाम देता हूँ. I write readathon on the top time and then जो 5 किताबें मैंने पढ़नी, मैं एक वक्त में एक किताब नहीं पढ़ता, वो 5 किताबें रख के आप ही ऐसे करते हैं. ऐसे एक नहीं पढ़ी जाती यार, हो जाता हूँ थोड़ी देर बाद, फिर दूसरी उठा ली. Exactly. जैसा मूड हुआ उधर चले गए. ये बहुत ज़रूरी है और ये लिसनर्स को और व्यूअर्स को पता होना चाहिए. कई दफ़ा मेरे पास आते हैं यार हमसे नहीं पढ़ी जा रही. तो ये तो वो बात हो गई फहद साहब कि मैं आपको कहूँ जिम चलें और बेंच पे 60 किलो उठा लीजिए. आप पहले तो मुझे देखेंगे, फिर बेंच को देखेंगे, फिर उसके बाद आप वो अच्छे वाले अलकाबात जो हम पब्लिकली नहीं दे सकते. मैं कहता हूँ छोटी वाली किताब उठाओ, उसको पढ़ना शुरू करो. बट देन अगेन एट द सेम टाइम उठाओ किताब तो उठाओ. एक बड़ी खूबसूरत बात बोली किसी ने किताब के बारे में. उसने कहा कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आते, इसलिए अक्सर अच्छे लोग तन्हाई में और किताबें गर्द में मिलेंगी तुम्हें. सही. हमारे यहाँ तो खैर सारी किताबें गर्द में मिल रही हैं, अच्छी बुरी तो बहुत की बात है. बट टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे दर्शकों, ये जब भी आती है ना चीज़ तो हमें एक दफ़ा झटका तो देती है कि यार हम अब रिडेंडेंट हो जाएंगे. एक दिलीप कुमार की फिल्म थी नया दौर, वेरी फेमस, याद आ गई? वेरी फेमस. वर्कर्स वर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मशीन आ रही, मशीन आ रही, मशीन आ रही. पर जैसी मशीन आती है तो वो कहता है अब आपकी ज़रूरत नहीं, आप जाएं, ये 50 लोगों का काम मशीन अकेले कर सकती है. ठीक. तो बात ये है कि जिस वक्त दुनिया में कैलकुलेटर नहीं था तो हम उंगलियों पे करते होंगे या हाथ से करते हैं या बैकस करते होंगे. जब कैलकुलेटर आया तब लोगों ने यही सोचा होगा. तो मेरे ख्याल में शायद एक जनरेशन या 10-20 साल गुजर जाएंगे तब ChatGPT एंड दीज थिंग्स, मिलेनियल्स जो हैं, दे वुड नॉर्मलाइज विद ऑल दीज थिंग्स. वो सोचेंगे कि जिस चीज़ पे सोचना ज़रूरी नहीं उसको सोचने की ज़रूरत क्या है. ठीक है. तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखना नहीं चाहिए. जॉब की तर्ज बदल जाएगी. ठीक. और एक बात मैं ये भी मानता हूँ, एक टाइम तो आ ही गया है कि अब आप RJ हैं, आपकी जगह कोई AI वॉइस ओवर चल रहा हो वहाँ पे, चल रहा होता है कई दफ़ा. बट सर हैंडमेड जूता आज भी महंगा बिकता है. जॉब प्रोडक्शन, कस्टमाइजेशन, क्योंकि अलमिया है ना इंसान का कि हम चाहते हैं कि हमारे किसी से मुख्तलिफ नजर आए, लेकिन हम चाहते हैं सब हमारे जैसे हो जाएं. है कि नहीं? आई थिंक सो, आई थिंक सो. सही है. लेकिन यार टेक्नोलॉजी, मुझे अफसोस है, मुझे दुख है कि यार मेरे बच्चे जो है ना वो वैसा बचपन नहीं गुजार पाए फाज जैसा मैंने और तुमने गुजारा था यार. आप मुझे अपनी लीग से ना जोड़े वैसे. हाँ नहीं, आप तो कितने 18 के हुए ना अभी कल? What's your age? 40. I'm 35. आप तो कितने 17-18 साल का डिफरेंस है हम दोनों में. मतलब ऐसे फख्र से बोला 35. बड़ा फर्क है यार 5 साल. अच्छा चल एक सेकंड ना. अच्छा चल भाई मैं बूढ़ा. एक नहीं मैं बता, एक सेकंड. मैं एक ऐसा मंत्र की बात कहूंगा फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा. ठीक है. बताओ. आपका बचपन पूरा ज़ियाउल हक के दौर का गुजरा है. मैं 88 में पैदा हुआ और जिस टाइम वो मर खप गया. अरे मैं 84 में पैदा हुआ, 4 साल का था मैं. मुझे क्या बाथरूम तक जाना नहीं आता था मुझे. तुम ज़ियाउल हक की बात कर रहे हो यार. देखो जरा, मैं बाथरूम नहीं जा पा रहा और तुम कह रहे हो 84 में हम पैदा हुए. अच्छा ठीक है. नहीं चलो मैं अपनी बात करता हूँ. ठीक है. मुझे अब दुख होता है कि यार जो टाइम हमने बाहर खेल कूद में गुजारा, कि शाम में 4:30 होते थे और अम्मी को कह रहे हैं हम असर पढ़ ली है, क्रिकेट खेलने जाएं. सही. फाज साहब बाहर जा रहे हैं, किसी के पास मोबाइल नहीं है. ये मजे की बात है. वापस आ रहे हैं, अब्बा काम पे जा रहे हैं तो वहां पे PTCL पे कॉल करके अम्मा पूछ रही हैं पहुंच गए. ठीक है ना. मतलब एवरीथिंग इज फाइन. तो फिर वो मैं कहता हूँ क्या बिजनेस आइडिया था
کہ اس نے یہ ریئلائز کروا دیا کہ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے دوست. صحیح بات ہے. وہ کسی نے کہا the person who put the S in fast food was a freaking marketing genius. فیٹ فوڈ. صحیح بات. اس طرف ابھی نہیں جائیں گے, بعد میں جائیں گے, لیکن it is a factual thing. پاکستان میں بھی ایسا دھندا ہے سر, گارنٹیڈ انکم ہے, گارنٹیڈ انکم ہے سر, بلینئر, پرائیویٹ پلینز, پروف کروں گا ابھی. And we cannot undo all this. نہیں بتا رہا ہوں, اسکول, کالج, یونیورسٹی, commercialized everything. تعلیم سر, تعلیم کیا, تربیت تو ختم ہو گئی نا. المیہ یہی رہا نا کہ ہم نے تعلیم و تربیت کہا, ہم نے وہیں سے اس کو سیکنڈ کر دیا. گارنٹیڈ انکم ہے سر, آپ لگائیے اس طرح کی بلڈنگ کھڑی کیجیے, خوش شکل لوگوں کو رکھیے فرنٹ اینڈ پہ, لوگوں کا ہے, میں نے لڑکا لڑکی دونوں رکھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد آپ خوب پھوں پھاں کر کے جی یہ وہ فلاں ڈمکا, جی آپ کی کتنی فیس ہے, جی 50,000 روپے, انگریزی بھی بول رہے ہیں, زبردست ہے جی, کیا بات ہے. سسٹم ایسا کریٹ ہوا کہ باور کرا دیا کہ اگر فہد تم نے اس اسکول میں یا اسکول میں تعلیم نہیں دلوائی تو تم تو کیا کر رہے ہو, بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی. Odd one out. رائٹ, Peer pressure on parents as well. ایگزیکٹلی. اب اس پہ کیا ہوتا ہے کہ کیا بزنس ماڈل ہے کہ آپ نے باور کرا دیا اگر یہ نہیں لیا تو معاشرہ تھو کرے گا. فہد لو اور ہم سے لو, ہمارے 1700 کیمپسز ہیں پورے پاکستان میں, ہم سے لو. فہد صاحب کا واقعی یار خاندان والوں, ہاں بھائی. اب فہد صاحب مر رہے ہیں فقط اس لیے کہ فیس چلی جائے, فقط اس لیے. تو بھائی کیوں, اب میں بتاتا ہوں آپ کو. میں یہ پتہ نہیں نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا رک جائیں سر, خیال کریں. میں نے کہا نہیں یار, اب جو آپ نے پوچھا ہے تو سنیں نا. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ کا بچہ پھر سوشلائزیشن کیسے سیکھے گا. میں نے کہا مطلب اب یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں بات, پارڈن مائی فرینچ ہیئر, بٹ میں نہیں کہتا. نہیں بولے سر, دیٹ از وائی وی ہیو کریٹڈ پوڈکاسٹ. دس از ناٹ اے نیشنل ٹیلی ویژن. ٹھیک ہے, 5 بچے بیٹھے ہیں جن کا مینٹل جو لیول ہے وہ بالکل ہی جاہلوں والا ہے, بیوقوفوں والا ہے, ایڈیٹس والا ہے. صحیح. میں چاہوں گا کہ میرا بیٹا بھی وہاں بیٹھ جائے تاکہ وہ سوشلائز کر لے, وہ سیکھ لے اسکل. تو بھائی پھر وہی بات ہو گئی, پھر تو ہم ان اسکولس کو غلط نہیں کہہ سکتے نا جو کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کی بیگم حاملہ ہو جائے تو رجسٹریشن کرا دیں. تو وہ کام جو ماں باپ کا تھا وہ چیٹ GPT کر رہی ہے نا اسکول میں. That's my perspective. It's been 5-6 years. My children, they haven't seen the face of school or college. So how are they studying? میرے گھر میں 1400 کتابیں ہیں بھائی صاحب, ان میں سے ایک بھی موٹیویشنل کتاب نہیں ہے. MashaAllah. They spend their time there and I told them. Big motivational speaker. No, demotivational بھائی صاحب. میں نے کہا ہے دیکھو بھائی, they are my friends. میرے وہ بچے نہیں ہیں, وہ میرے. کتنا بڑا بیٹا ذرا لوگ بتایا ذرا. ہمارا بڑا بیٹا عمر 21 سال کا ہونے والا ہے, ہم سے لمبا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اعلیٰ پائے کا شیف ہے سر. میں ہاتھ جوڑ چکا ہوں کہ خدا کے واسطے تم شیف ہی بن جاؤ, فوڈ کو چھوڑ دو, پڑھائی آگ لگا دو. لیکن انہوں نے شاید ڈینٹل سرجن کرنا ہے یا کچھ, میں نے کہا وہ میں گھر سے نہیں کروا سکتا, اس کے لیے گو ٹو دی یونیورسٹی. A لیول گھر سے کیا, O لیول گھر سے کیا, سب کچھ گھر سے ہو رہا ہے. اچھا, کہیں نہیں جا رہے, کچھ نہیں کر رہے. دوسرا بیٹا ایان 17 کا ہوا ہے ابھی. ایان کو کرکٹ کا بہت شوق ہے, تو ایان جو ہے وہ پروفیشنل کرکٹر بن رہا ہے ماشاءاللہ. میں نے کہا تم کرکٹر بنو بھائی, فل سپورٹ ہے, آگ لگا دو کتابوں کو, میں نہیں پوچھتا. ہاں جو میری لائبریری کی کتابیں ان کو چھان لو. میرے گھر میں کبھی یہ سوال نہیں ہوتا, میرے گھر میں بزنس نہیں ہوتا کہ تم A گریڈ لاؤ گے تو تمہیں میری محبت ملے گی. ایسے باپوں کے اوپر سلام ہے. محبت تو بے لوس ہوتی ہے چاہیے نا یار, لیکن یہ کہے کہ محبت ہے فہد صاحب کہ فہد صاحب آپ A لائیں گے تو آپ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. صحیح بات ہے, واہ یار صحیح بات ہے. اور پھر یہی بچے جب بڑھاپے میں ماں باپ کو کہتے ہیں تو پھر معاشرہ کہتا ہے آئے کتنے ناہنجار اولاد اٹھائی ہے تم نے. یار پیچھے اسٹوری ہے پوری, ایک طرف کی کہانی دیکھ کے باغبان فلم مت چلایا کرو ہر وقت. ان کا قصور نہیں ہے. کن کا؟ ہمارے پیرنٹس کا, مطلب میرے پیرنٹس کا اور ہماری جنریشن. ایگزیکٹلی. کون سی کریئر کاؤنسلنگ تھی, کون سی میڈیا تھا, کون سی ٹیکنالوجی تھی. 2000% یو آر رائٹ. کچھ بھی نہیں تھا. 2000% یو آر رائٹ. ٹیکنیکلی دے ور دا فرسٹ جنریشن آف پاکستان. انہوں نے جو بھی کیا ان کا بہت شکریہ, ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں. اب آپ اور میں درشک کو اگر ہم لوگ یہ ریئلائز نہ کریں then we are culprit. ہینڈی پڑھنی 2000% یو آر رائٹ آن دس ون. ٹھیک ہے, اگر ہم ابھی بھی
کہیں کہ کسی ادارے کا نام لیں تو مناسب نہیں ہوگا, لیکن اگر ہم اس اسکول میں نہیں ڈالیں گے, اس جگہ پہ نہیں, اس کمیونٹی میں نہیں جائیں گے, ہاں ایک فائدہ ہے چیزوں کا, میں مانتا ہوں یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورک, ٹھیک ہے. وی دا فری لینسرز, ہماری جو کمیونٹی, وی آر ویری ان سوشل, ٹھیک ہے. نو آفٹر اسٹارٹنگ دا پوڈ کاسٹ آئی ہیو اسٹارٹیڈ سوشلائزنگ, اور میں زیادہ بات چیت مجھے کرنا شوق ہی نہیں ہے زیادہ, جب تک کوئی اپنے مائنڈ کا وہ بندہ نہ ہو. بچے سوشلائز نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور اس وقت اگر مجھے کوئی کام چاہیے تو میرے نیٹ ورک میں بہت کم لوگ ہیں جو اثر و رسوخ والے ہیں جو ہیلپ کرنے کے لیے آ جائیں گے. جب آپ اس کریم والی سوسائٹی میں جا کر بچوں کو ڈالتے ہو نا, تب وہ آپ اپنے 5 دوستوں کی ہی ایوریج ہوتے ہو, ٹھیک ہے. اف دے آر ارننگ ویل, اف دے آر ڈوئنگ ویل, دین آئی تھنک اس چیز کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے جو میرے خیال میں ہوم اسکولنگ میں شاید مس ہو جاتا ہے. واٹس یور اسٹینس؟ کتنی عوام کتنی ہے پاکستان کی؟ عوام تو 24 کروڑ. ہاں, یہ جو 10 کروڑ ہیں آگے نہیں کہوں گا. فکر سو ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی. یہ خبر درست ہے, یہ خبر درست ہے, ان کی موت ہو گئی اور تیرے پاس ہے ان کے. چلے بتائیں درد کی شفا. 24 کروڑ عوام, ایسا ہی ہے نا یار. عمر ایان جیسے 5 نہیں نکلیں گے, نکلیں گے نا, بس that's all I need. اتنے چاہیے بس. چے گویرا نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ 4 تھے نا اس کے پاس, اس نے کہا نہیں 7 تھے, اس نے کہا میں اور یہ ڈاکٹر ہوتے ہم کافی تھے. 6 بھی ڈاکٹر ہی تھا. اب وہ بھی ڈاکٹر تھا, لیکن پی ایچ ڈی والا تو نہیں تھا. پی ایچ ڈی والا تو نہیں تھا, پی ایچ ڈی والا جینٹ ڈاکٹر تھا. ہاں, 2 کتابیں, ایک ادب پہ کتاب لکھی ہے, وہ بھی آپ ہی کی طرح تھا نا, پٹھے پٹھے کام ہے ڈاکٹر اور بن گیا انقلابی شیخ. لیکن دیکھیں تاریخ اس کو بھولے گی نہیں. نہیں بالکل نہیں بھولے گی سر. کام کیا سر, کام کیا. بالکل سر, بالکل. تو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یار, you and your amazing viewers can disagree. They have all the right to disagree. لیکن میرا اسٹانس میں بہت اسٹرانگ ہے. میرے بچے میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں یار. فہد صاحب, آپ کے ویورز سے آپ سب سے پوچھتا ہوں, ابھی بچپن جب تھا تو ہماری یہ خواہش تھی کہ جلدی سے بڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے نہیں تھی؟ بالکل تھی. ایسا کیوں تھا؟ وائی؟ بچپن سپوز ٹو بی دا موسٹ بیوٹیفل ٹائم آف اینی ہیومن. ہم پاگلوں کی طرح پریشان تھے کہ نہیں بس بڑے ہو جائیں. کیوں؟ میکینیکل تھی لائف. صبح 7 بجے اٹھے, اسکول گئے, واپس آئے, قرآن پڑھا, واپس آئے, ہوم ورک کیا, 9 بج گئے, کھانا کھاؤ, سو جاؤ. واٹ؟ میرے بچے آئی ڈونٹ کیئر, وہ کل بگڑ جائیں بن جائیں, اللہ بہتر کارساز ہے ہر چیز کے لیے. لیکن یار میں اور وہ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. میں عمر ایان, ہم ٹائم انویسٹ کرتے ہیں, ہم اسپینڈ نہیں کرتے. تفریح کریں گے, یاری لگائیں گے, اماں کو تنگ کر رہے ہیں اس کی, مطلب میری بیوی کو اکلوتی, لگے ہوئے تفریح کر رہے ہیں, وہ گھر میں آنے کے لیے بےتاب ہے. میں چاہتا ہوں ان کا بچپن ایسا ہو کہ وہ بڑے ہو کے کہیں یار یہ تھا بچپن, ہمیں نہیں بڑا ہونا تھا, ہم نہیں ہونا چاہتے تھے بڑے. صحیح ہے. اب میں کہوں نہیں وہ فیوچر پلاننگ اور وہ پڑھائی اور وہ سیکیورٹی, جب رسک کا وعدہ اس نے لے لیا تو رسک کاہے گا. صحیح بات. اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں, مجھ سے انہوں نے پوچھا ہونے, اور انہوں نے کہا آپ یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تعلیم کے خلاف, آپ کے بچے کس اسکول میں جاتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بچے تو کسی اسکول میں نہیں جاتے. اور پوچھ لیجیے آپ آن ایئر, میں اس وقت کہہ رہا ہوں, فون کیجیے ان کو پتہ کیجیے. بالکل ایسے ہی ہوگا آپ کہہ رہے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم نا ایک بک پڑھی ڈین لاک کی. دا بک واز ایف یو منی. ڈین لاک. اچھا, اس میں قصہ لکھتا ہے جی کہ امریکن آفیشلز نے نا امیزون کے اندر یہ جھینگا لالا والے جو قبیلے ہیں ان کے پاس بھیجا کہ آپ لوگ نا اب چھوڑیں یہ سب اور ان چیزوں کمرشلزم کی طرف آئیں, کو تعلیم حاصل کریں, ویل ایجوکیٹڈ ہو جائیں. تو اس نے کہا بھائی وہ ہمارا سردار ہے, اس سے جا کے بات کرو. اس نے کہا بھائی آپ تعلیم حاصل کریں. کہتا اچھا اس سے کیا ہوگا؟ تو اس سے آپ سوبر ہوں گے. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو نوکری ملے گا. اچھا نوکری لینے سے کیا ہوگا؟ آپ اچھا کمائیں گے, 50-60 سال کام کریں گے, اس کے بعد ریٹائر ہوں گے اور آپ زندگی بڑی اچھی جی سکیں گے, جو چیز آپ چاہیں گے آپ کو میسر ہو جائے گی. کہتے تو ابھی نہیں ہو رہی, فون میں بیٹھا کی کر. ایگزیکٹلی. تو میں آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ, میں کہ یار کتنی بڑی کانسپریسی ہے ایجوکیشن سسٹم,
ٹھیک ہے. اینڈ ہم آڈینس کو بہت کلیئر یہ بات بتائیں دیٹ وی آر ناٹ اگینسٹ بینگ ایجوکیٹڈ, وی آر اگینسٹ دا ایجوکیشن کرنٹ سسٹم, ٹھیک ہے, وچ از پیورلی کمرشل, جس کا مقصد صرف اور صرف پیسہ نکالنا ہے. نو, I did my engineering in 7 which ended up in 11-12, ٹھیک, اور میرے خیال میں my father must have invested a fortune of his life to get his son educated from a private university, or then they start expecting there must be an ROI. ایکسپیکٹیشن جتنا مرضی کہہ لو, ہیومن فطرت ہے, بشریت ہے, they will be expect. جب وہ چیز آپ کو نہیں ملتی تب ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. In my life I have seen 2 suicides in engineering. Intense پڑھائی ہوتی ہے, 2 suicides, ٹھیک ہے, بہت زیادہ, ٹھیک ہے. تو ایسا سر سینیریو اپنے بچوں کے دماغوں کو جو ہے نا وہ پریشر کوکر میرے خیال میں نہیں بنانا چاہیے. بٹ کیا کریں شرما جی کیا کہیں گے, فائنل ایئر میں جا کے چھوڑ دیا. دیٹ از دا پرابلم. میرے یہاں اختر عباس صاحب آئے تھے, بڑے اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. انہوں نے مجھے بات کہی کہ حاج صاحب ساری پرابلم کا جو ایپی سینٹر ہے نا وہ والدین کی ایکسپیکٹیشن ہے. نہ صرف یہ آپ کے کیریئر میں بلکہ آپ کی فیملی لائف میں بھی. دے آر ایکچولی اسکیئرڈ فرام دا سوسائٹی کہ یار چاچے تیرے نے دیکھ لیا, پنجابی آپ کو پتہ نہیں کتنی گریسپ تھوڑی سی آ گئی, اب تو آ رہی ہے. ہاں, چاچے آپ کے نے دیکھ لیا, تائے آپ کے نے دیکھ, پڑوسی ہمارے نے دیکھ لیا. ماں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ میری محلے کی سہیلیاں کیا کہیں گی, یہ چیز ہوتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں معاشرے کے اسٹینڈرڈس کے مطابق. میں ان اسٹینڈرڈس کو توڑ دینا چاہتا ہوں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے میرے پاس آئے. یار اس میں فہد ٹو بی ویری آنیسٹ, ایک محقق نے ایک بات کہی, اس نے کہا کہ دیر آر 2 types آف پیپل ان دا ورلڈ. ایک وہ جو سین ہے اور ایک وہ جو انسین ہے. اس نے کہا اچھا, اس نے کہا ڈیفائن کریں. اس نے کہا سین وہ ہے جو اپنے سی وی میں لکھتا ہے اڈاپٹیبل, آئی ایم ویری اڈاپٹیبل, آئی ایم ویری فلیکسیبل. آپ مجھے کسی بھی انوائرمنٹ میں ڈالیں میں ڈھل جاؤں گا, سکھائیں گے سیکھ لوں گا, جو کچھ کرنا چاہیں کر لوں گا. اس نے کہا دے آر اسمارٹ پیپل, اڈاپٹیبل ہے. اوکے. اس کا دوسرے والے اس نے کہا وہ کہتے ہیں نو, I'm going to adopt. I'll make the fucking world to adopt towards myself. اس نے کہا they are lunatics. اس کے بعد اس نے پنچ لائن لکھی, اس نے کہا hence the development of the world falls on the hands of that freaking lunatic. کیونکہ وہ چیلنج مارے گا, وہ چیلنج کرے گا. وہ کہا کیوں بھائی میں نہیں کرتا. آپ نے بڑی اچھی بات تھوڑی دیر پہلے کہی. آپ نے کہا کہ اس کو جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں, ان کے بعد ہماری جنریشن ہے, ہم نے توڑنا ہے, ہم نے توڑنا ہوگا. میں اس وقت آن ایئر کہہ رہا ہوں, میرے خاندان میں کوئی میرے بیٹوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کو پتہ ہے یہ جانور نہیں ہے, یہ بھیڑیا ہے دارا شکو. اور جس دن سے میں نے بھیڑیا موڈ آن کیا تھا سب ٹھیک ہو گیا تھا. ریزن بھی, اور کوئی کچھ نہیں کہتا. اللہ پاک کا بڑا احسان ہے, ان کے دادا دادی ان سے بہت محبت کرتے ہیں, نانی جان چھڑکتی ہیں ان کے اوپر. کیونکہ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ایون ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن ہو. آپ نے اگر کمپیریزن کر دیا فہد صاحب, ایپل ٹو ایپل کمپیریزن ہونا چاہیے. ہے ہی نہیں سر, کمپیریزن نہیں ہے سر, کمپیریزن نہیں ہے سر. آپ نے کمپیریزن کر دیا, اگلے کے دل میں آپ نے اس کے لیے نفرت کا بیج بو دیا, جو سونر اور لیٹر ایک تناور درخت بن کے نکلے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بھائی چھوڑیں یار, سب چھوڑیں. میں کہتا ہوں بالکل آپ ایجوکیشن سسٹم چھوڑیں, آپ بچوں کو پڑھائیں ایپسٹمالوجی کے بارے میں. وہ کیا ہوتا ہے؟ ایپسٹمالوجی جو ہے وہ فلاسفی کا ایک ٹرم ہے, اسٹڈی آف نالج. اچھا, اسٹڈی آف نالج. اچھا, اسٹڈی آف نالج, کہ نالج کی اسٹڈی کی جا رہی ہے. اچھا, کہ نالج کیا ہے, علم کیا ہے, اس کو پکڑو. ایپسٹمالوجی. اور اس کو ٹرولی جو واقعی لوگ اس کو سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پھر ایپسٹمالوجسٹ کہتے ہیں کسی حد تک. You are one of... نہیں میں کی گلا کر دی یار, کیا تھوڑی یار سیکھنی پڑ رہی ہے بھائی, سیکھنی پڑ رہی ہے یار. رکشے والے سے پیسے طے کیے؟ نہیں اس لیے نہیں, وہ کچھ یہ میں آپ کو پریکٹس بتائیں یہ بتا رہا ہوں نا, اگر پنجابی سیکھنی. اچھا کرنا سیکھے آپ یار. وہ ایک کردار ہاتھ سے نکلا ہے ابھی. اچھا, کرپال سنگھ کا کردار تھا نا ٹھنڈا گوشت میں, ٹھنڈا گوشت میں ہے نا, وہ پنجابی ہے پورا.
اور میں وہاں سے میں نے ان سے معذرت اس سینس میں، اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو میں بتا نہیں سکتا. ایک وجہ یہ تھی کہ پنجابی کا میں نے کہا نہیں سر سوری آئی کانٹ ڈو دیٹ، آئی کین ڈو دیٹ بٹ آئی وونٹ ڈو دیٹ فار دی ادر ریزن. میری بڑی خواہش ہے آپ ٹوبا ٹیک سنگ کر کے دکھائیں کبھی، جو منٹو کا ہے نا افسانہ ٹوبا ٹیک سنگ. اف یو ہیو ناٹ ریڈ اٹ میں نے نہیں، یہ متنازع ہے، then I would suggest you to read it. یہ متنازع افسانہ ہے اس کا، میرے پاس افسانہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی سیریز ہے متنازع افسانوں کی، اس میں اٹس ایکسٹریملی فیمس. اچھا، یہ پاگل خانے کا سینیریو ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر اب جب ڈویژن ہو رہی ہے ہندوستان پاکستان کی، تو پاگلوں میں بحث ہونے لگ جاتی ہے کہ یار پاکستانی پاگل اور انڈین پاگل کون ہے، ان کو کیسے جو ہے نا وہ جو ٹوبا ٹیک سنگھ کا رہنے والا ہوتا ہے، اس کا نام بھی ٹوبا ٹیک سنگھ پڑ جاتا ہے. وہ سب سے پوچھتا رہتا ہے ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے کہ ہندوستان میں ہے، پاکستان میں کہ ہندوستان میں. اینڈ آف دیٹ افسانہ از کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کو پاکستان لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، ایک پاؤں اس کا انڈیا میں ایک پاکستان میں، وہاں اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے. اور وہ یہ جو آخری لائن میں پنچ دیتا ہے نا منٹو یار، آخری لائن میں پنکج کپور ہیز ڈن اے فینومینل پرفارمنس آن دس انڈین ایکٹر فار ٹوبا ٹیک سنگھ. شاہد کے جو فادر ہیں، پتا جی جو ہیں اس کے، وہ ایکسیپشنلی ایکسلنٹ. وہ میں کہتا ہوں یار رول گیا منٹو کے بعد، رول گیا، وہ چیز نہیں ملی ہمیں، نہیں ملی. He was way ahead of his time. This is the grave of Manto's grave, who still thinks that his name was not worth to be written twice on Cosmic Stone. Oh God. جو اب بھی سوچتا ہے کہ اس کا نام لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں تھا. یہ سعادت ہنسن منٹو کی آرام گاہ یا کیا تھا وہ، یہ یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے، اور اس کے سینے میں افسانہ نگاری کے تمام راز دفن ہیں. وہ اب بھی منو مٹی کے نیچے بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار تھا یا خدا. یہ اس نے کتبہ لکھا، 2 لکھے تھے نا، پہلا ایک میں نے سے، دوسرا یہ تھا، یہ لگانے نہیں دیا تو یار یہ ایٹیٹیوڈ ہے. اچھا ہم انٹینشن پہ کسی کی شک نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. ہم بظاہر ورڈز کو دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ بلاسفیمی ہے. مفتی صاحب اس کو کالا کوٹھا کہتے ہیں، ہمیں کوئی یاری لگانا ہے اللہ تعالیٰ سے، یار ہے، دوست ہے، ماں ہے، ٹھیک ہے. جب کو کرنے لگتا ہے، یاری لگانے لگتا ہے، تو بلاسفیمی یہ چیز ہم لگ دیتے یار. ہمیں یہ بتایا گیا، جس پہ ایک واقعے میں اس بچے نے کہا کہ مجھے باپ کا خدا نہیں پسند کیونکہ باپ کا خدا سزا دیتا ہے اور جہنم میں ڈالتا ہے، مجھے ماں کا خدا پسند ہے، وہ بہت کریم ہے، شفیق ہے. میں سوال پوچھتا ہوں یار، ایک 99 نام ہے، 2 ہیں زار اور قہار، باقی تو سارے 97 نام تو رحمت اور برکت والے ہیں. کیونکہ ہیومن مائنڈ ہے سر، اینڈ سنس یو آر دا ورلڈ کلاس کاپی رائٹر، آئی ایم شیور دیٹ یو اگری آن دس ون، کہ فیئر فیکٹر یا پین دکھانے سے سیل بڑھ جاتی ہے. جو وی دا ہیومن سیپینز، ہومو سیپینز جو ہے نا، ہم وی ٹیک ڈیسیژن آن دا بیسس آف ایموشنز اینڈ دین وی جسٹیفائی اٹ ود لاجک. ٹھیک ہے. ایموشن کے اندر میرے خیال میں سب سے بڑا جو ایموشن ہے وہ فیئر کا ہی ایموشن ہے. ایون اب آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، تو وہ اصل میں فیئر ہے. میرا یہ کلیم ہے. کیسے فیئر ہے؟ دیر از اے فیئر دیٹ سم ڈے ہی از گونا ڈائی. ٹھیک ہے. جو لمیٹڈ ایڈیشن ہوتا ہے نا، جیسی آپ کو نا 2 دن کے لیے سیل لگی، آپ کی اس کے لیے محبت، ٹھیک ہے نا، فیئر ہوتا ہے اصل میں. تو ایونچولی میرے خیال میں بائنگ ڈیسیژن جو ہے نا سر، وہ ایک فیئر کا ایلیمنٹ ہی ہے جو آپ کا لے کر آتا ہے. اور اگر آپ میرے سے پوچھو کہ فیئر اور لاجک میں سب سے زیادہ کیا ہے، تو میں 80% کہوں گا یار کہ ایموشنز بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں. بھائی وہ اس لیے نا کیونکہ ہم بایولوجیکل بینگز ہیں نا، لاجیکل بینگز تھوڑی ہیں. تبھی تو ہم سارے فیصلے ایموشنز کی بیس پہ کر رہے ہیں، تبھی تو وہ دکان چل رہی ہے. جو نفس کا گھوڑا ہے نا سر، وہ ایموشنز پہ چلتا ہے. ہاں، اینیمل انسٹنکٹ ہماری جو ہے اس کے اوپر میں کہا کہ لاجیکل انسٹنکٹ کی جو ہے نا لگام ڈالو اور پھر اسے کنٹرول کر کے آپ اس کو چلاؤ. آپ ہر کام کر سکتے ہو ایک لمٹ میں. شادیاں کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. ایک کے بعد میرے بارولے ہیں اور میں 4 کر لوں. اس نے کہا مرد کی وفاداری کا اس سے بڑا ثبوت کیا کہ 4 کر سکتا ہے پھر بھی تمہارے ساتھ رہ رہا ہے. یار آپ
طارق مسعود کے شہر سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, شرم نہیں آتی آپ کو؟ انہوں نے کہا عورتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا, طارق صاحب بتا رہے تھے, انہوں نے کہا جی وہ کہتی ہیں ان سے کہو نا کہ اگر میں مر گیا یا میں مر گئی, ہائے کیسی باتیں کر رہے ہیں, اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے میرے بچوں پہ ہو, اور دل میں اس کو کہہ رہے ہیں اور بیٹے کا اگر کہنے لگے اگر وہ بولے نا میں مر گئی تو کہا ہے بیگم کیسی بات ہے, اور دل میں کہیں تو مر کے دیکھ ایک بار, تو بس مر کے دیکھ ایک بار. طارق صاحب مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں یار, بٹ دین اگین گریٹ سینس آف ہیومر, گریٹ سینس آف کیا بیٹا. لیکن اس کو بھی وہی, اب وہ بلاسفیمی از دا ریزن آف بینگ ججمنٹل آئی بلیو, اینڈ ٹو پاس اور ٹو بی ججمنٹل یو ریکوائر زیرو انٹلیکٹ, which takes us back to the fact that we all are very educated, hence extremely judgmental. تبھی یہ سارا آیا ہے بلاس میں. مطلب پاکستان کے علاوہ کہیں اور بلاسفیمی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے؟ دراصل انسان میں کیپیبلٹی نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے دوسرا بندہ. دیکھو نا کفر کیا ہے, بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے. آپ ایک چیز کو دل سے مان لو کہ غلط ہے, پھر بھی آپ ماننے سے انکار کر رہے ہیں, یہ کفر ہے. ایک بندہ کنونس ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ آپ کیسے جج کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے پاس آج تو بے شک لائیو میٹر بھی جو آپ کا ہے وہ اس پہ بھی آپ لگا لو تو اس کو مانا نہیں جاتا کہ وہ 100% کیا ہے انٹینشن. اور کئی دفعہ یقین کریں ہم اپنی انٹینشن کو خود بھی نہیں جج کر پاتے کہ ہماری انٹینشن ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ حضرت عمر صحابہ سے پوچھا کرتے تھے میرا منافق میں نام تو نہیں, حضور پاک نے بتا دیا. ٹھیک ہے, حضرت عمر کے ایمان کا لیول. ٹھیک ہے, تو ایون صحابہ کرام نفاق سے خالی نہیں کہ یار کہیں ہم اسٹرے تو نہیں ہو گئے پاتھ سے, کہیں ہم تو نہیں ان منافقین میں شامل ہو گئے یہ چیز. تو پھر آپ کی اور میری اوقات کے, اور پھر دوسرے کو جج کرنا یار نہیں. ہمارے یہاں تو پاکستان میں تو یہ کہیں گے نا, وہ کہے گا دارش کو کہے گا فہد تم ٹھیک ہو جاؤ, تم ٹھیک ہو جاؤ, تم ٹھیک ہو, میں ٹھیک ہوں, میں دوسرے کی آخرت کی فکر, وہ اس کی فکر کر رہا ہے نہیں مجھے, اور اس پہ جسٹیفیکیشن آئے گی کہ نہیں میری ذمہ داری ہے. اور پاگلا تیری اپنی ذمہ داری ہے, پہلے تو اپنی تو ذمہ داری اٹھا یار. اور یہ بات ہمیں جہاز کا سفر سکھاتا ہے. صحیح بات. وہ کہتی ہے ایئر ہوسٹس کہ جب کوئی پرابلم ہو تو پہلے اپنی خیال دیال کر لینا خدا کے واسطے. ہم کہہ رہے نہیں 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 نہیں, ہم پہلے آپ کو صحیح کر دیں, آپ جنت میں چلے جائیں, ہماری خیر ہے. انہوں نے کہا پاکستان ایمانداری میں 168 نمبر پہ آتا ہے انٹرنیشنلی, جاپان پہلے نمبر پہ آتا ہے. یہاں سے لوگ جا کے وہاں کہتے ہیں تم ہمارے جیسے ہو جاؤ. کون لوگ کہہ رہے ہیں, ہم لوگوں نے say that, but I'm sure you understand that. جو ڈیفالٹ نیچر ہے نا انسان کی, وہ خسارے میں ہی ہے انسان. ٹھیک ہے, میں وہ رابرٹ گرین کی نئی بک تھی لاز آف نیچر, پتہ نہیں آپ نے وہ پڑھی کہ نہیں؟ وہ بھی پڑھی ہے, لاز آف پاور, لاز آف سیڈکشن. سیڈکشن بھی ہے وہ, اس کا بھی ذکر کرو. میں نے وہ پڑھی نہیں, میں نے اچھا ضرورت ہی نہیں پڑھی نا اس کی. نہیں, اس کی ایک 48 ہی پڑھ لو نا, وہ ہی بڑی. اٹس اے ویری نیگیٹو بک ہے. نہیں, میں اس کو بڑا پازیٹیو سینس میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے پہ کیا اٹیک ہو رہا ہے. وہ تو پھر آپ لا آف سیڈکشن پڑھیں, اس میں وہ بتائے گا. اس میں مجھے اس پرسپیکٹو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رابرٹ گرین کے بتائے ہوئے پرنسپلس کو امپلیمنٹ کرنے لگے ہو, لیکن اگر وہ کہتا ہے اوائڈ انہیپی اینڈ انلکی پیپل تو اٹ از 100% رائٹ. اور نیور ٹرائی ٹو اوور شیڈو یور ماسٹر. وہ تو میں اپنے کولیگس کو کہتا ہوں کہ یار یہ پہلا ہی میرا پہلا فرسٹ, نیور آؤٹ شائن یور ماسٹر. اوئے ہوئے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اگلے کو سجیشن دے رہے ہوتے ہیں اور وہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے بھائی جان یہ تو میری ڈومین میں انٹر ہو رہا ہے. وہ جو واقعہ ہے اس میں, جو فرانس کا واقعہ بتایا نا اس نے, کہ اس نے وزیر نے اتنی بڑی دعوت دے دی کہ لوگ کہہ رہے ہیں بادشاہ سے کہ لے جی آپ کی کیا دعوت ہے, اس نے اس کو فارغ کر دیا. وزیر تھا, ایسے سالار بنایا تھا اس نے اس کو. فیکچوئل بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. میں نے تو خود ہوتے دیکھا ہے یہاں پہ پاکستان میں. مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے آپ کے مرشدوں کا ذکر آ گیا اور آپ عقیدت میں چلے گئے. نہ چھیڑ ملنگا نو فاد کھوکرا. Oh God. رابرٹ گرین ویری انٹلیکچوئل مین. اس کا وہ ایک اسٹائل اب آپ کہہ رہے ہیں نا اپنا پریزنٹ کرنے کا جو چیز ہے, اس نے بتایا کہ ہسٹری کس طرح سے. اگر آپ اس کو پڑھو تو آپ کو لگے گا 48 لاز آف پاور شاید آصف علی زرداری نے لکھی ہے. ٹھیک ہے, یا نواز شریف نے لکھی ہے, یا عمران خان نے لکھی ہے. انہی میں سے کسی نے لکھی ہوگی, بتا رہا ہوں میں. نام رابرٹ گرین کا آ گیا ہے. رابرٹ گرین کا
would suggest my audience. वैसे तो वो बड़ी आखिरी सीढ़ी पे कदम रखने वाली किताब है, जिसने कभी किताब नहीं पढ़ी वो उसको ना उठाए, लेकिन इतनी मोटी इतनी नहीं, मोटी पतली की बात नहीं होती. लोग वो कहते हैं उसको इंटिमिडेट हो जाते हैं बुक से, यार ओ माय गॉड इतनी मोटी किताब, 2 पेज पढ़ के छोड़ दिया. ठीक है, तो पतली किताब उठाओ, पढ़ देख के वो हो जाते हैं ना. ठीक है, वो मगर ये चीज़ है, वो स्कीमें करो ना, जो आपके मतलब का एक लॉ है. मैं कई दफ़ा ऐसे कहता हूँ, आई डू नॉट रीड दैट बुक, आई स्टडी दैट बुक. ठीक है, अगर आप उसकी हालत देख लेना मेरी उस किताब की, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे, फातु शैतानी किस्म का आदमी. नहीं यार दिस इज, यार मैं पता फात कसम खुदा की मेरी किताबों पे ना एक निशान नहीं होता था, एक कुछ नहीं. That was wrong. The kitab, the book should have a lot of things in it. सही बात है. और ये तुम बिल्कुल 100% सही बात कह रहे हो, and I do connect with that as well. I never read the book cover to cover. हाँ. उस वक्त मैं जिस मूड में हूँ, मैं कंटेंट देखूंगा, यार मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, बैंग ऑन गए. सर वो डैन लॉग की भी एक मैं देख रहा था, कहता है कि मैं आई डू नॉट रीड, आई यूज बुक. उसने यूज का वर्ड किया. ठीक है, कहता है आई रीड अ बुक और एंड आई फाइंड आउट व्हाट आर द 3 थिंग्स इमीडिएटली दैट आई कैन अप्लाई ऑन माय बिजनेस और माय लाइफ, ऑन माय पर्सनालिटी और रिलेशनशिप, एंड आई जस्ट क्लोज दैट. ठीक है, मैं वो 3 चीज़ें जब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर लेता, मैं आगे किताब को नहीं पढ़ता. सॉलिड. ये चीज़ है. तो वन मस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सूरह जुम्मा की आयत नंबर 5, कमासल हिमारिन यहमिलु अस्फार. ये गधे हैं जिन्होंने किताबें सर के ऊपर लाद ली, जो इम्प्लीमेंट नहीं करते. I think we can understand in between the lines, सर पे लाद ली हैं किताबें, गधे, बच्चों के बैग्स, किताबें. हर सेंस में. जो उस दिन भी मैंने एक मिसरा बोला था, आपने रेजोनेट किया था कि रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही. ठीक है, कि वही बात है कि एक प्रैक्टिस रह गई है, उसमें से रूह निकल गई है मेरी जान. इंफॉर्मेशन है मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो फिर का मसला हमारी है ना भाईजान. हम गधे हैं. फिर अल्लाह ताला कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा. तो 24 करोड़ गधे हैं, तब 10 करोड़ ये गधे, इनकी मौत हो गई. जालिब ahead of his time. 100%. He knew and I'm pretty sure that he got this metaphor from Quran. अब क्यों नहीं पैदा होता जालिब फैज? होता है उसको नर्चर नहीं करते ना. नर्चर देखो ना यार, अब जब आप के पेट में रोटी नहीं है ना, ठीक है, तो आप कैसे सरवाइव करोगे मुझे बताओ. जो लोग थे ना, जितने भी साहिब इल्म थे, उनको पहले ये सोचना चाहिए कि भाई अपना रोजगार पहले बनाओ. ठीक है, शाहरुख खान की एक स्पीच उसमें कहते हैं, नेवर बी अ फिलोसोफर अनलेस यू अर्न मनी. पैसे आ जाए फिर फिलोसफी झाड़ना, फिर लोगों को बताना कि भाई पैसे में कुछ रखा है कि नहीं रखा. ये चीज़ है. अब आप आए दिन देखते हो दर्शकों के फलाना एक्टर था, अवार्ड्स पड़े हुए हैं, कसम पुलसी की हालत में मर रहा है, कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है. दिस इज प्रीटी नॉर्मल. व्हाई इज दैट? बिकॉज दे डू नॉट नो द आर्ट ऑफ सेलिंग देमसेल्व्स एनीमोर. ठीक है, तो अगर आज 75-76 साल गुजरने के बाद हमारा शायर भूखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि शायरी की आर्ट एंड क्राफ्ट गलत है. शायरी अभी भी बहुत अच्छे पाए की हो रही होगी, ठीक है, मगर दे कुड नॉट सेल देम. दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. That takes us to the first question you asked me. What is my profession? That's called actorpreneur. Actorpreneur? That is a new term. That is a new term. क्योंकि जो बात आपने कही 100% नहीं 200% करेक्ट है. देखिए, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि द टर्म इज शोबिज. इट्स अ बिजनेस टू शो, राइट? वो शो में बहुत आगे हैं, वो बिजनेस के एलिमेंट से फारिग हो जाते हैं. शाहरुख खान इज एक्सेप्शनली ब्रिलियंट बिजनेसमैन. Indeed, Red Chillies, they're great. Salman, branding genius. He knows the brand himself, he knows himself and everything, right? So the point is कि अगर शाहरुख ने बात कही है, मैं शाहरुख का हार्डकोर फैन हूँ. I don't agree with this one on शाहरुख खान. कि जब तक पैसे ना कमा लो तब तक फिलोसोफर ना बन जाना. मुझे एक बात बताइए, अब तो मुझे आपकी बातें सुन के कुछ चीज़ें खुल रही हैं दिमाग में कि इनको ये पता था जब तकसीम हिंद का टाइम आया, उन्होंने कहा कि ये वो कौम है, इनको टाई पहना के सूट पहना के कमरे में बिठा दो, ये काम करते रहेंगे, इनको ये सवाल नहीं पूछेंगे.
جو پارٹیشن سے پہلے کا جو ایک گورا مائنڈ سیٹ چل رہا تھا, اینڈ اٹس اے فیکچوئل تھنگ اینی ہاؤ, انہوں نے کہا یار یہ لوگ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ کو شاید یہ ادراک ہوا ہو کہ جالب, اقبال, غالب, میر, ابن انشا, واصف علی واصف شاید کہیں دوبارہ نہ آ جائیں, کیونکہ اگر یہ دوبارہ آ گئے تو کہیں یہ پھر سے جیک نہ لگ جائے. تو انہوں نے کیا کیا, اب یہ سب کیسے آئے تھے فہد صاحب, یہ سوچ بچار کر کے بیٹھتے تھے. اس زمانے میں کیا لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں, کیا لوگ شو آف نہیں کرتے ہوں گے, کیا لوگوں کے پاس بزنسز نہیں تھے, لیکن لوگ کم میں گزارا کر رہے تھے. یار آج میرا گزارا نہیں ہو رہا موبائل کے بغیر, انٹرنیٹ کے بغیر, فیشن کیے بغیر, ایکسپوز کیے بغیر اپنے آپ کو. وہ میں نے خود اپنے اوپر ڈھانپ لیا, کیونکہ وہ ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ جیسے کم عقل گدھے کو یہ بتایا گیا کہ اس کو ایسے کرو گے تو یو ول بی سکسیزفل. بٹ دین اگین ایٹ دا سیم ٹائم واٹ یو سیڈ ارلیئر کہ اٹس ریلیٹیو, اٹس ویری سبجیکٹیو. دا ٹرم سکسیزفل شاید اس وقت جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حضرات, یہ اپنی دانش میں سکسیزفل ہوں گے, کیونکہ ان کے لیے سکسیز کی میجرمنٹ یہ ہے کہ میں گھر جا کے آرام سے سکون سے سو جاؤں کسی پریشانی کے بغیر. تو پھر وہ شاہ رخ خان والی تو بکواس بات ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ فلسفی نہ بنو کہ تم جب پیسے نہ کما لو. یار مطلب یہ تو وہی بات, اس میں کئی ساری باتیں کھل رہی ہیں. بٹ آئی بلیو ہمارے یہاں شاعروں کو, ادیبوں کو, نثر نگاروں کو, افسانہ نگاروں کی اگر بایوپک بنتی ہے اس میں یہ دکھایا جاتا ہے منٹو قسم پرسی میں چلے گئے, فیض چلے گئے. تو آج کا بچہ دیکھے گا, وہ ایک طرف دیکھ رہا ہے ڈین لاک کو جو بینٹلے میں گھوم رہا ہے, دوسری طرف وہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا جی یہ بھی ہو رہا ہے, تیسری طرف وہ دیکھ رہا ہے یار یہ لے جی 4 کتابیں لکھ کے ہمارے اوپر احسان کیا, یہ صحیح ہے. وہ لیمبورگینی والے کا کیا نام تھا, وہ جو کورس بیچا کرتا تھا, کیا نام تھا, ٹائلوپس. ہاں وہ ان کے اوپر بڑی ویڈیوز بنی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ان پہ ایک ویڈیو آپ بھی بنا دیں جو ایکسپوز کریں ان کو ذرا. کتنے لوگوں نے ایکسپوز کیا ان لوگوں کو یار. ابھی ہمارا وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہر کسی کی کلگی پہ چونچ مار سکیں. اچھا جو ہاتھ آ جائے اس کو پکڑ لو. نہیں, ابھی ہم اپنے سے چھوٹوں کو چھیڑ کر سکتے ہیں. اپنی طرف اشارہ کیا نا میں نے. سر بالکل بھی چھوٹے نہیں ہیں, اور آپ میں کون سی نیگیٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے. ماشاء اللہ کوئی ایسی آپ میری 90% اچھا نہیں ہے. دیکھو میری بات یاد رکھنا, میں نے کہا تھا 2 لوگوں کا نے جو انٹرویو لیا تھا نا میرا, 2, ایک وہ حضرت تھے جو PhD تھے ہسٹری میں پتہ نہیں کتنی بار, اور ایک تھے فہد کھوکر. یاد ہے پہلا پوڈ کاسٹ ہوا تھا کراچی میں, میں وہاں سے آن لائن تھا, یہاں سے. یہ 2 تھے جن میں آیا تھا مزہ. ڈفرینس پتہ کیا ہے, پیپل ٹیک انٹرویو, آئی ڈونٹ ٹیک یو, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹ, ٹھیک ہے. دا ریزن از دیٹ کہ لوگ آتے ہیں, اپنی پروفائل, آپ کہاں پیدا ہوئے, کیا اسٹرگل ہے آپ کی. No, let's say, I'm not saying that you are not famous, but we are not as that much famous as some branded motivational speaker. Absolutely. Okay? Now, if somebody asks me, Fahad sahab, kahan paida hue, kya karte rahe ho, kahan jhak mari hai, he would never ever be interested. First, ask me about my art and craft. Once he will get convinced, he will definitely be interested in what is the net worth of Dara Sharu. شاید یہ گوگل پہ کی ورڈ بن جائے, ٹھیک ہے, ابھی نہیں بنے گا. پہلے they need to know what I can do, what I can contribute in their life. اس کے بعد یہ چیز ہوگی. Absolutely. ہماری یہ کڑی جو ہے نا سر, it was the first stepping stone. تو ہم اس کا ریسپانس انشاءاللہ دیکھیں گے. اگر یہ اچھا آتا ہے, نہ بھی اچھا ہے, پھر بھی ہم اور انشاءاللہ اس کی جو ہے نا سر سیریز کریں گے, کیونکہ وہی بات بیسٹ ریٹن ناٹ بیسٹ سیلر, ٹھیک ہے, اینڈ بیسٹ سیلر ناٹ بیسٹ ریٹن. ہماری جو ڈسکشن ہے نا دارا شروع, وہ کم لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ کرے گی. یہ میں آپ کو پہلے ہی یہ بات بتا رہا ہوں 100%, کیونکہ وہ ایک اچھی انٹلیکٹ رکھنے والے, سوبر گفتگو کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں. آپ اور میں ہی بیٹھے ہیں, اور اگر ہم اس وقت مناہل ملک کے ٹوٹے کی بات شروع کر دیں تو وی ول گیٹ وائرل, ٹھیک ہے. اور اس پہ ریلیٹی پتہ کیا ہوگی, داڑھی رکھ کے بندہ اس طرح, اور وہ بھی سفید داڑھی بابا جی کی کر رہے ہیں. آپ یہی پگڑی پہن کے آپ آ جائیں چٹی والے, یہی پرنا نا سر پہ, آپ نا سر بیٹھ جائیں میرے ساتھ کسی دن. اس وقت آپ تھوڑی سی برانڈنگ اپنی آپ کی چینج کر سکتے ہیں. لوگوں کو آپ کے منہ سے اللہ سنائی نہیں دے گا, اللہ سنائی دے گا, ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہونے لگ جائے, پرسیپشن ڈیولپ کر لیتے ہیں. انڈیڈ. تو میرے خیال میں ہماری آڈینس سے ہمیں اجازت لینی چاہیے. میرا خیال ہے, ورنہ ہم تو میرا خیال ہے بند کر کے بھی لگے رہیں گے, ہم تو بند کر کے بھی لگے رہیں گے بھائی. بند کر کے. دارش کو فائنل میسج کوئی
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच. अगर आपने अब तक यहाँ तक पहुँच गए हैं पॉडकास्ट के तो यार खराज तहसीन है आपको. बहुत बहुत शुक्रिया फाज साहब, आपका भी और आपका भी जो प्रोडक्शन टीम है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. फाइनल मैसेज ये है कि जस्ट बी एज इंक्विजिटिव एज यू पॉसिबली कैन. और ये यूजुअल जो बातें होती हैं इनको प्लीज़ ना करें. आप अपने दिमाग से सोचें. आप 8 अरब आबादी चल रही है इस वक्त. 7 अरब 7 अरब है. 7वां आदमी इंडियन. ठीक है, अच्छा. तो 7 अरब आबादी में एक आप हैं अपने बैकग्राउंड, अपनी लैंग्वेज, अपनी अपीयरेंस के साथ. तो वाई ये मतलब क्लीशे बात है ना, कॉपी कर रहे हैं. गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर एंड सी द थ्रिल दैट यू विल इवेंचुअली हैव. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ज़बरदस्त. मैं एक बात मानता हूँ कि यार मिलियंस ऑफ स्पर्म्स थे और हम उस टाइम पे भी ना कुछ अपने अंदर कॉन्शियस रखते थे. हमने मिलियंस ऑफ लोगों को पीछे छोड़ा. जिस तरह से वो चल रहे थे हम वैसे नहीं चले. ठीक है, वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स कि हम क्या करके दुनिया के अंदर आए. वी आर बॉर्न विनर. और हमें इन ऑर्थोडॉक्स नॉर्म्स पे ज़रूरी नहीं कि चला जाए, क्योंकि जिसको भी आप जानते हो ना, जिसको आप एडमायर करते हो ज़िंदगी के अंदर, वो सारे के सारे आउटलायर थे. उन सब ने ऑर्थोडॉक्स वे अपना कर जो है ना काम किया. प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप लोगों में सिर्फ और सिर्फ तवक्कल तो अल्लाह नहीं होता. आप लोग रोटी की टेंशन में पड़ जाते हो. यकीन कीजिए आप कुछ भी करेंगे ना, खुदा ताला ने आपका रिस्क लिखा हुआ है और आपको ज़रूर मिलकर रहेगा. इसलिए डरा मत कीजिए, स्टेप लिया कीजिए. दराशिव, थैंक यू सो मच. प्लेजर इंडीड. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. साउंड क्लियर है? ऑल गुड. साउंड देख ले वैसे उसमें लगा के. साउंड क्लियर. 1 2 3 1 2 3. अस्सलाम वालेकुम. मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सर? हेलो. Be good. मेरे पे टू बी वेरी ऑनेस्ट फाद, अगर आप वैसे मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, मेरी कोई भी वीडियो पिछले 8-10 साल में नहीं आई पॉलिटिक्स के ऊपर. मैं बनाता ही नहीं. बेगम कहती हैं यार आप पॉलिटिक्स बनाया करें. आप वो प्लेटो को भी लेके आ रहे हैं, फिर वो जो सोक्रेटिस की सेइंग्स थी अबाउट पॉलिटिक्स उसकी भी बात करें. मैं नहीं करता. इसलिए नहीं कि मुझे डालूं वालूं उसका मसला है, कोई ऐसा मसला नहीं है. वो तो है ही है, ऑब्वियसली सी बात है. लेकिन यार नहीं करता मैं यार किसी को हर्ट करना, किसी का सुन लिया ठीक है आपका. बट एक चीज़ है कि हर बंदे का एक वर्ल्ड व्यू होता है. मैंने कतई ये क्वेश्चन नहीं किया कि आप इमरान खान के फॉलोअर हैं या नून लीग के फॉलोअर हैं. ठीक है. कलेक्टिवली पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, अब आप यूके में भी रहे हो, ठीक है, वहाँ पे भी आपने कल्चर देखा, जगह जगह की आपने खाक छानी है. डिफरेंस मुझे बताओ कि क्या है. हम जो वंस अगेन वही मैं जो बात जानना चाह रहा हूँ कि क्या हमें कोई बीमारी है पाकिस्तानियों को, या हम ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल, सभी की कंपार्ट आ रही है. ठीक है, मैं ये जानना